جمال ایک غریب لڑکا تھا جو لکڑیاں کاٹ کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، بس 2 وقت کی روٹی کما لیتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ جمال اکثر دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا تو مجھے کبھی مشکلات نہ ہوتی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو میں ناشکری کر رہا ہوں۔ پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ جمال صبح شام اپنے کام میں مگن ہوتا ہے۔ ایک صبح جب وہ نہر کے کنارے گیا، اس نے دیکھا کہ ہرن کا پاؤں کسی جھاڑی میں پھنس گیا ہے۔ جمال فوراً سے جا کر اس کا پاؤں آزاد کرا دیتا ہے۔ جیسے ہی جمال اس ہرن کو آزاد کراتا ہے، وہ ایک بزرگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جمال کہتا ہے، کون ہو تم؟ اور ہرن سے اچانک انسان کیسے بن گئے؟ بزرگ کہنے لگے، میرا نام تابان ہے اور میں ایک جن ہوں۔ جمال کہتا ہے، کیا تم ایک جن ہو؟ بزرگ کہتا ہے، فکر نہیں کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم نے میری مدد کی ہے، بولو کیا چاہتے ہو؟ جمال کہتا ہے، میری حالت بہت خراب ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی دوسروں جیسے اچھا کھاؤں پیوں۔ بزرگ کہتے ہیں، جمال میں تمہیں ایک ہانڈی دے رہا ہوں، اسے جو بولو گے تمہیں وہ دے گی۔ میری یاد رکھنا، جب تمہارا کام پورا ہو جائے تو ہانڈی کو حکم دینا، رک جا پیاری ہانڈی، پھر یہ رک جائے گی۔ جمال خوشی سے ہانڈی گھر لے آیا اور پہلے اس نے ہانڈی سے بولا، پیاری ہانڈی مجھے اچھے سے چاول بنا دو۔ بس یہ سننا تھا کہ ہانڈی نے چاول گاؤں کے لوگ دیکھنے لگے کہ جمال کے حالات بدل گئے ہیں۔ اب وہ اچھا کھانا کھانے لگا ہے اور اچھا پہنتا بھی ہے۔ کچھ لوگ تو جمال کی اس حالت سے بہت خوش تھے، وہاں پہ کچھ بہت زیادہ حسد بھی کرنے لگے۔ ان میں ایک لڑکا اسد بھی تھا جو جمال کی اس ترقی سے بے حد حاسد ہو چکا تھا۔ اسد کہتا ہے، آخر جمال کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے کہ وہ اتنا امیر ہو گیا؟ اسد نے سوچا کہ وہ جا کر رحیم چودھری کو یہ بات بتائے گا۔ رحیم چودھری گاؤں کا سرپنچ تھا اور لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے۔ اسد کہتا ہے، جناب آپ دیکھ رہے ہیں جمال کے کارنامے؟ چودھری صاحب کہتے ہیں، ہاں میں نے گاؤں والوں سے سنا ہے کہ وہ اب بہت زیادہ خوش رہنے لگا ہے اور اس کے پاس تو دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ اسد کہتا ہے، جناب مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، لگتا ہے جمال نے بڑا ہاتھ مارا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں، اسد تم ایسا کرو، جمال پر نظر رکھو اور مجھے بتانا۔ اسد کہتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اسد نے جمال پر نظر رکھنا شروع کر دی اور ایک دن وہ جمال کے گھر کے پاس کھڑا تھا کہ اس نے کھڑکی میں سے دیکھا جمال اپنی ہانڈی کو بول رہا تھا کہ مجھے اچھا سا کھانا بنا دو، اور ہانڈی میں سے گرم گرم کھانا باہر نکل رہا تھا۔ اسد نے جلد بازی میں یہ نہیں دیکھا کہ ہانڈی کو حکم دینا پڑتا ہے کہ ہانڈی رک جاؤ ورنہ وہ چلتی رہتی ہے۔ اسد فوراً سے چودھری صاحب کے محل میں پہنچ گیا۔ جناب یہ جمال کے پاس جادوئی ہانڈی ہے جس میں ہر چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے، جادوئی ہانڈی؟ یہ تم کیا بول رہے ہو اسد؟ اسد کہتا ہے، جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ پہ یقین نہیں تو چل کر دیکھ لیں۔
چودھری صاحب نے فوراً اپنے کچھ لوگ بھیجے جو جمال کے غیر حاضری میں وہ ہانڈی اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ہانڈی سونا تیار کرو۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے سونا نکلنا شروع ہو گیا۔ سب بہت خوش ہوئے، مگر یہ کیا، ہانڈی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونا پوری حویلی میں بھر گیا۔ چودھری صاحب نے بولا جاؤ اور جلدی جمال کو لے کر آؤ۔ ادھر جمال گھر میں ہانڈی نہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اسد اور کچھ لوگ جمال کو بلا کر ساتھ حویلی لے گئے۔ چودھری صاحب کہنے لگے جمال اس کو روکو۔ جمال نے جلدی سے کہا پیاری ہانڈی رک جا۔ اب ہانڈی رک گئی تو سب کی جان میں جان آئی، لیکن یہ کیا، اس ہانڈی میں سے وہ بزرگ باہر آ گئے۔ بزرگ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں تمہارے گاؤں میں کتنے جمال جیسے لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کے بجائے تم ان کا رزق چھین رہے ہو۔ یہ سن کر چودھری صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے جمال کو وہ ہانڈی واپس کر دی۔ جمال نے بھی وہ ہانڈی گاؤں میں وقف کر دی۔ اب جس کو کھانا چاہیے ہوتا وہ ہانڈی کے پاس آ کر اپنی مرضی کا کھانا بنواتا۔ اس طرح سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔